خان صاحب کے بچوں نے آنا تھا تو اس سے پہلے بھی بہت ساری سٹیٹمنٹ دی گئی تھیں کہ خان صاحب کے بچے آ کے ادھر دکھائیں. رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی, تو ویسے بھی اگر فارنر تو اس کا پاسپورٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس کا ویزا لگ سکتا ہے, تو آپ کو ہی پتہ ہے. اب جو گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ECL میں ہے, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ میں چند دن پہلے کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے علیمہ خان کہیں فنڈ ریزنگ کے لیے باہر جا رہی تھی, تو ان کا پتہ چلا کہ جب انہوں نے اپلائی کیا ویزا تو ان کا نام ECL میں ڈال دیا. پھر میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی اور ان کا نام نکلا, پھر ہم نے بیل کروائی. ان کا کیا پتہ ہے, میرے اوپر 788 کے 4 پرچے ہیں, اب مجھے کیا پتہ ہے کہ میں صبح پاسپورٹ دوں تو میرا نام بھی ECL میں ہو. یعنی یہ جو گورنمنٹ ہے جس نے جبر ظلم کی انتہا کر دی ہے, یہ کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے. 5 اگست ہو 14 اگست ہو, کہتے ہیں لوگ نکلتے نہیں, ان کے اوپر پرچے بھی دے رہے ہیں. پھر نکلے کدھر ہیں جو آپ پرچے جو دے رہے ہیں لوگوں کے اوپر, FIR اسلام آباد میں, لاہور میں, ہر جگہ پہ. تو وہ تو اگر ان کا اپنا بیان ہے, ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, تو اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے, اور خان صاحب نے اس کو کہا ہے. چند دن پہ جو خان صاحب کی آج کی ملاقات ہوئی, وہ اس کی بہن نے باہر بیان دے دیا آ کے, سارا علیمہ خان نے. جیسے صرف اگر اجازت دے ایک سوال میں, انہوں نے کیا کرنا ہے افغانستان جا کے, یہ کیا کریں گے اگر جانا ہے تو؟ منصور صاحب میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کی واضح پالیسی ہے فارن پالیسی پہ جو شاید اتفاق نہیں ہوتا. ان کی فارن پالیسی افغانستان کے بارے میں کلیئر ہے. آج جو انہوں نے بنگلہ دیش کا جو ذکر کیا 1971 کا, وہ بھی کلیئر ہے کہ آپ نے اگر اس طرح الیکشن کروانے ہیں اور اس طرح 8 فروری والا الیکشن آپ نے 9 فروری کو چوری کر لینا ہے, تو پھر پاکستان کے کیا حالات ہیں. میرا خیال ہے 2 پالیسیز پہ, وہ فارن پالیسی اور آپ کی انٹرنل پالیسی, پاکستان کے اندر الیکشن کرانا, الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے, عدلیہ کا کیا رول ہے. لیکن آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے نا, فورن پالیسی تو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, فورن منسٹری آپ کا نہیں ہے, یہ تو صوبائی معاملہ نہیں ہے نا, یہ تو فیڈریشن کا معاملہ ہے. میں تو اگر وہ دورہ تو CM چیف ایگزیکٹو پنجاب بھی جاپان کا نہیں, وہ تو, لیکن آپ جس ایشو کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے نا. سیکیورٹی ایشوز کے اوپر آپ کس طرح بات کریں گے؟ میری بات سنیں سر, اگر وزیر اعلیٰ خیر سگالی دورہ کرتا ہے, اور جو خان صاحب کہتا ہے کہ 2200 کلومیٹر کی ہماری ان کے ساتھ سرحد ہے, میرے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, میرے دور میں کوئی ٹیررزم نہیں ہوا. آج اس نے کہا ہے کہ ہماری پولیس, ہماری افواج پاکستان جس طریقے سے وہاں لوگ اور پھر بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, تو اگر ہم کوئی نیگوسیشن اس پالیسی پہ کرتے ہیں. دیکھیں منصور صاحب, آپ افغانستان بلوچستان میں بتائیں آپ کی ریٹ ہے. گزارش ہے سر, مثال کے طور پہ سٹیٹ کی لڑائی ہو رہی ہے, سٹیٹ کی جنگ ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہماری ابھی بھی ہو کے ہٹی ہے. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کی حکومتیں تھی, پاکستان تحریک انصاف کی, سٹیٹ کا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب لائن آف کنٹرول جو ہے نا اس کے اوپر بمباری ہوگی. آپ لوگوں کو اپنی ایک فورن پالیسی بناتے ہیں, نہیں جناب ہم بھارت سے مذاکرات کریں گے. اب آپ کو تو سٹیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا یا آپ بیٹھ کے خود ہی LOC کراس کر کے مذاکرات شروع کر دیں گے؟ سٹیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا, تو سٹیٹ نے یہاں پہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپریشن کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ پیراماؤنٹ کیا ہے, سٹیٹ ہے آپ کی, ملک کو بچانا ہوتا ہے. اور فارن پالیسی کو آپ پڑھ لیں, فارن پالیسی کی بیسک کیا ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹرمپ ہے اس کی تو اس کے بارے وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے, اس کی جو وہ امن بھی چاہ رہا ہے اور جنگ بھی ہو رہی ہے. آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی جو 24 کروڑ عوام ہے اس کو بچانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس تناظر میں بات کی جائے, آپ کو یاد ہے کہ 2009 میں پریزیڈنٹ تھا باہر کا, IDP سارے سوات والے جہاں آئے تھے, کتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا جب جنرل کیانی صاحب تھے. تو میرا خیال ہے اگر بات کرنے میں, اگر میں بھی اپنی افواج کی بات کرتا ہوں, اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو انوسینٹ لوگ ہیں, خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب آپ اپنے بندوں کو ماریں گے تو وہ آپ جب اپنا بندہ خلاف ہو جائے گا, باہر کے دشمن کے خلاف جنگ آسان ہے, اندر کے لوگوں جب آپ کے ساتھ خلاف ہوں گے تو وہ مشکل ہے. اب بلوچستان میں دیکھیں, بلوچستان میں یہ بیٹھے ہیں نا, 2 سال تو ہو گئے نا, کیا ڈیلیور کیا ہے, اس کی بلوچستان کی کوئی ریٹ ہے حکومت کی. تو یہ ان کو ایشوز کو, ہمارا 3 سالہ دور ہے, یہ بار بار یہ کہتے ہیں. آپ کے اتحادیوں کی جب حکومت تھی تب ریٹ تھی کس کی؟ آپ کے اتحادیوں کی جب حکومت تھی باپ کی, میں نے آپ کو 3 سال کا بتا دیا ہے کہ 3 سال آپ بلوچستان میں اور آپ کے PK میں بتائیں. بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا, آپ بتائیں کوئی ہمارے پاس اس ٹائم ڈرون ہوا. اب خارجہ پالیسی کو ترتیب دینا اس گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, ان کے پاس وہ ریٹ نہیں ہے. اب میں نجی ایشوز پہ نہیں آتا کہ شوگر سکنڈل کیا ہے اور گندم سکنڈل کیا ہے. ڈیلیور تو فارم 47 والے کر ہی نہیں سکتے نا, انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ عوام سے یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو بات بتا رہے ہیں یہ اس کو غلط لے رہے ہیں.
لوگ اس کو عمران خان کے اس بیان کو غلط تناظر میں لے رہے ہیں، لیکن یہ ملک کے مفاد کے لیے